إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم علماء کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروقار پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم نام کے ساتھ موصول ہے۔ آج کے پروگرام کے اس مبارک نام کی مناسبت سے ہی کچھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی بالکل واضح ہے، یعنی اللہ کے آخری نبی جو ہماری طرف نبی و رسول بنا کے بھیجے گئے، جو ہمارے رہبر و رہنما ہیں، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور جن کے ہم امتی ہیں، ان کی سیرت، کردار، عمل کی اہمیت اور اس کے کچھ درخشاں پہلو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت یہ ہے کہ اگر دین کا مختصر ترین تعارف کرایا جائے تو وہ یہی ہے کہ دین، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا نام ہے۔ کیونکہ ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ دین اور شریعت پر سب سے کامل اور مکمل
اور سب سے بہترین اور خوبصورت عمل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انا اتقاکم للہ واخشاکم لہ، اے لوگو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا متقی ہوں، سب سے بڑا پرہیزگار ہوں۔ بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے کہلوایا، انا اول المسلمین، اے پیغمبر آپ دنیا والوں کے سامنے اپنا مقام اور مرتبہ، دین کے ساتھ تعلق اور دین پر جو آپ کا مضبوط عمل ہے اسے بتا دیں۔ کن الفاظ میں؟ انا اول المسلمین، کہ میں اس دین پر سب سے پہلے عمل کرنے والا ہوں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی، شب و روز، سیرت و عمل کے متعلق پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی کیا ہے، سیرت کیا ہے؟ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سائل سے سوال کیا، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں قرآن پڑھا ہے۔ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کان خلقہ القرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پورے قرآن پر عمل کا آئینہ دار تھا۔ اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ۔ یہ ہمارے نبی کی شان۔ مرشد ہوں تو ایسے، امام ہوں تو ایسے، رہنما ہوں تو ایسے کہ جس چیز کی رہنمائی کی، جو چیز بتلائی، جس پر عمل کرنے کی ترغیب دی، سب سے پہلے اس پر خود کامل اور مکمل طریقے سے عمل کیا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہے کہ نبوت سے پہلے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، سیرت تھی، وہ انتہائی اعلیٰ، عرفہ، پاکیزہ، مصفہ، صاف ستھری، تمام ان عیوب و نقائص سے جو لوگوں میں پائے جا سکتے ہیں، ان سب سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک تھی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ میں نے کہا نا، اگر دین کا مختصر ترین تعارف کرایا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ عین دین ہے، عین شریعت ہے، عین اسلام۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نمونہ بنا دیا، مثال بنا دیا۔ کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمایا لوگوں، تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل اس کی اللہ سے اچھی ملاقات ہو،
خوشگوار ملاقات ہو، یعنی وہ اللہ کو راضی اور خوش کر کے اللہ کے سامنے پیش ہو، اور جو چاہتا ہے کل قیامت کے دن کی کامیابی اسے حاصل ہو جائے، اور جو چاہتا ہے اپنی زندگی دنیا کی زندگی میں اپنے رب کی عبادت کا ذکر کا حق ادا کرے، تو اسے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، اسے کیا کرنا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پھر وہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنا لیں، نمونہ، مثال۔ یہی درس اور یہی سبق، یہی پیغام اس سیرت النبی کانفرنس کے ذریعے ہم آج آپ کو دے رہے ہیں کہ میں اور آپ الحمدللہ اللہ کے آخری حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑے سعادت کی بات ہے، بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ اللہ کے سب سے برگزیدہ رسول جو رسولوں کے سردار ہیں، ان کا امتی بننا، ان کا امتی بننا۔ ہم آئے سب سے آخر میں ہیں کہ امت، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے جو انشاءاللہ ہم میں سے اتباع اور اطاعت کی راہ پہ چل کر جنت کے وارث ہیں، وہ جنت میں باقی ساری امتوں سے پہلے جائیں گے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ سابقہ تمام امتوں کے دین کے مقابلے میں آسان دین دیا ہے۔ ہمیں جو دین دیا اللہ تعالیٰ نے سابقہ تمام نبیوں کی جو امتوں کو دین ملا اس کے مقابلے میں مکمل دین عطا فرمایا۔ کتنا بڑا شرف ہے اور کتنی بڑی یہ سعادت ہے، لیکن یہ شرف، یہ سعادت تب ہمارے لیے کارآمد ہے، فائدے مند ہے، جب ہم پکے اور سچے امتی بھی بنے، پکے سچے امتی، حقیقی امتی، نام کے امتی نہیں، نام کے نام لیوا نہیں، بلکہ سچے امتی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک حدیث کی روشنی میں سچے امتی کون ہے اور نالائق اور نام کے امتی کون ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بعث اللہ فی امت من قبل من نبی الا کان له اصحاب وحواریون یاخذون بسنته ویقتدون بامره ثم جاء من بعدهم خلوف یقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں بھی کسی نبی کو بھیجا، کسی رسول کو بھیجا، یعنی مجھ سمیت، وہ فرما رہے ہیں کہ اب میں رسول ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے، اللہ نے ہر دور میں مجھ سمیت تمام نبیوں اور رسولوں کے ساتھی بنائے، جن کو صحابہ کہتے ہیں، حواری بنائے، جن کو خالص دوست کہتے ہیں، جان نثار دوست کہتے ہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو صحابہ دیے، ہر نبی کو جان نثار حمایتی دیے۔ اب وہ جو اس نبی کے صحابہ تھے، اس نبی کے زمانے میں جو اس نبی پر ایمان لائے، ان کا اپنے نبی کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے، کیا تعلق ہوتا ہے، کیا تعلق ہونا چاہیے؟ فرمایا یاخذون بسنتہ، ہر دور میں مجھ سمیت ہر نبی کے جو پہلے امتی ہوتے ہیں، جو صحابہ ہوتے ہیں، ان کا نبی سے تعلق یہ ہوتا ہے یاخذون بسنتہ، وہ اپنی نبی کی سنت کو اپناتے ہیں، اپنے نبی کے طریقے کو اپناتے ہیں، اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اپنے نبی کو نمونہ بناتے ہیں، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور اپنے نبی کے حکموں کی کامل اور مکمل اقتداء کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں۔
یہ ہوتے سچے امتی، نام کے نہیں، یہ ہوتے ہیں سچے امتی جو نبی کو نمونہ بناتے ہیں، جو نبی کو اپنا حقیقی قائد بناتے ہیں، نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں اور نبی کے غلام بنتے ہیں، مطیع بنتے ہیں۔ آگے فرمایا ثم جاء من بعدهم خلوف، ہر دور میں رہا ہے اور میرے ساتھ بھی فرمایا رہے گا کہ پھر وقت گزرنے کے بعد نالائق امتی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ امتی ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نام لیتے ہیں اپنے اپنے نبی کا، لیکن ہوتے کون ہیں؟ فرمایا خلوف، نالائق۔ ان کی نالائقی کیا ہوتی ہے؟ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں اور کرتے ہیں وہ جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا ہوتا۔ لائق امتی کون؟ صحابہ کا طرز عمل کیا دو باتوں پر مشتمل، یاخذون بسنتہ، نبی کا طریقہ لیتے ہیں، یقتدون بامرہ، نبی کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور نالائق کون؟ ان کی بھی دو باتیں، یقولون ما لا یفعلون، کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں اور جو کرتے ہیں اس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا ہوتا۔ یعنی بد عمل ہوتے ہیں یا پھر خود ساختہ طور طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ان ظالموں کو اپنے نبی کا طریقہ بھی پسند نہیں ہے۔ ایک تو ہے نا کہ صرف عمل نہ کرنا، اس کو تو بد عمل کہتے ہیں، اس کو بے عمل کہتے ہیں۔ اور ایک کون ہے جو نبی کے طریقے کے مقابلے میں نت نئے طریقے گھڑتا ہے، جو نبی کے مقابلے میں اپنا امام مقتدا پیر و مرشد بنا لیتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے۔ فرمایا یہ پلے درجے کے نالائق ہوتی ہے۔ بد عملی کی نالائقی بھی نالائقی ہے، اور دین میں اضافہ کر کے نبی کے مقابلے میں پیر و مرشد کھڑے کر کے ان کی اطاعت اور اتباع اور ان سلسلے سے وابستہ ہو جانا، یہ تو پرلے درجے کی نالائقی ہے۔ ان ظالموں کو تو نبی کا طریقہ ہی پسند نہیں ہے، تبھی تو نت نئے طریقے گھڑتے ہیں۔ تو آؤ سچے امتی بنو۔ سیرت النبی کانفرنس کا یہی پیغام ہے اور یہی عظیم درس دینا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو آپ کے نبی، ہم سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں اور ان سے جڑ کر آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ عجیب تعلق ہے، اللہ سے جڑنا ہے، اس کی عبادت کا حق ادا کرنا ہے، اس کی محبت پانی ہے تو پہلے نبی سے جڑو، اور نبی سے جڑنے کا معنی ہے نبی کی اطاعت کرو، نبی کی اتباع کرو، نبی کے طریقے پہ چلو۔ ابھی آپ نے سنا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، جو اللہ سے اچھی ملاقات چاہتا ہے اسے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے طریقے پہ چلنا ہے۔ ایک اور آیت سنیں، وہ تو بڑی صریح آیت ہے، بڑی واضح آیت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیں جو آج موجود ہے ان کو بھی اور قیامت تک آنے والوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی، سب کو بتا دیں اگر تم اللہ کو مانتے ہو اور پھر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو آؤ، اللہ نے اپنا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا ہے اور اسے تمہارے لیے نمونہ اور مثال بنا دیا ہے، وہ سراپا دین اور شریعت کا پیکر ہے۔ پھر آؤ میرے نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تم اپنے دعوی محبت الہی میں بھی سچے ثابت ہو جاؤ گے اور اس کے بدلے میں اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہ شان ہے ہمارے نبی کی سیرت کی، کوئی اور مائی کا لال یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی سیرت اپنانے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اس کی سیرت اپنانے سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ یہ مقام ایک ہی شخصیت کا ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آؤ
اپنے نبی کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑ جاؤ، ان کی ذات کو جس طرح میرے بھائیوں تمہارا بچہ، تمہارا مرد، تمہاری عورت، تمہارا بوڑھا، تمہارا جوان، تمہارا امیر، تمہارا غریب، عربی اجمی، ہر مسلمان رسول کی ذات کو سب سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھتا ہے۔ میں یہ سبق اور درس دے کے جانا چاہتا ہوں کہ اپنے رسول کی بات اور طریقے کو بھی سب سے اعلیٰ اور افضل سمجھو۔ یہ پیغام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنایا، آپ کے نقش قدم پہ چلے۔ اب رسول کی سیرت، اس کو صحیح معنوں میں سمجھا اور اپنایا صحابہ نے۔ اب یہ ہے پورا دین، یہ ہے پوری شریعت جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا۔ سنو ذرا، فرمایا میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، بس باقی جہنم میں، کوئی عارضی، کوئی وقتی، کوئی کچھ عرصے کے لیے، کوئی ہمیشہ کے لیے، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ہمیں اس ایک کے بارے میں بتا دیں، وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، آج میں جس عقیدے، جس عمل اور جس طریقے پر قائم ہوں، اور میرے ساتھ میرے یہ صحابہ جس عقیدے، طریقے، عمل پر قائم ہیں، قیامت تک آنے والے میری امت میں سے جو اسی طریقے اور عمل پر قائم ہوں گے، بس وہی جنتی ہیں، باقی سب جہنمی ہیں۔ یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور یہ ہے ان پاک باز صحابہ کا مقام، جنہوں نے کامل اور مکمل طریقے سے، مضبوط اور صحیح طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کی، آپ کی اطاعت اور پیروی کا حق ادا کر دیا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، تو پہلے خطبے میں کیا پیغام تھا، کیا درس تھا، کیا نصیحت تھی، کیا منہج تھا؟ فرمایا لوگوں اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ وَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي، میری تم نے اطاعت کرنی ہے جب تک میں اللہ رسول کی اطاعت پر قائم رہوں۔ اگر کسی معاملے میں دیکھو کہ مجھ سے اللہ رسول کی نافرمانی ہو گئی ہے اور تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ چکا ہے، تم جانتے ہو میں ابھی سے تمہیں کہتا ہوں میری اطاعت نہ کرنا، میری فرمانبرداری نہ کرنا، اللہ رسول کی اطاعت کرنا۔ یہ ابوبکر صدیق کی بات ہے۔ پہلا پیغام یہ سارے صحابہ کا یہی طرز عمل، اطاعت اور اتباع کا عظیم وہ پیکر تھے، پیکر۔ وجہ بعد میں معلوم ہوتی تھی، اطاعت پہلے ہو جاتی تھی، وجہ بعد میں معلوم ہوتی تھی، اتباع پہلے ہو جاتی تھی۔ معاملہ دین کا ہو، معاملہ دنیا کا ہو، معاملہ عقیدے کا ہو، صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنے ہوئے تھے، وہ سچے امتی تھے۔ کئی مثالیں دی جا سکتی ہے، ایک دو مثالیں بھی سن لیں کہ ان کی کیسی اطاعت ہوتی تھی، کیسی ان کی فرمانبرداری ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے کسی کھلی جگہ پہ، کسی کھلے میدان میں، جیسے سفر میں ہوتے ہیں، یا کوئی اور ایسی نماز ہوتی ہے جو باہر پڑھنی پڑتی ہے۔ تو جوتے سمیت اللہ کے رسول بھی نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ بھی پڑھ رہے تھے، جائز ہے، بوقت ضرورت جوتے کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنا جوتا اتار کے ساتھ رکھ دیا۔ اب جو آگے صحابہ تھے انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار کے رکھ دیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ یہ تم نے جوتے کیوں اتارے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا آپ نے نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میرے جوتوں کو تو گندگی لگی ہوئی تھی،
مجھے حالت نماز میں جبرائیل نے آ کے بتایا تو میں نے اس وجہ سے جوتے اتار دیے۔ صحابہ نے کہا ہم تو کچھ نہیں جانتے، ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں۔ ہم نے دیکھا آپ نے جوتا اتار دیا تو آپ نے اتار دیا۔ یہ تھی اطاعت، یہ تھی فرما برداری۔ یہ ایک ہی مثال کافی ہے، وگرنہ دسیوں مثالیں دی جا سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں پکے امتی بنو، سچے امتی بنو۔ اب آؤ تھوڑی سی میں آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلکیاں دکھا دوں۔ آپ کی سیرت کیا تھی؟ ایک تو یہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین پر پوری طرح کامل اور مکمل طریقے سے عمل کرنے والے تھے۔ کوئی مائی کا لال بتا سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کسی حکم پر عمل نہ کیا ہو؟ یہ بتا سکتا ہے؟ تو بے سچے امتی بنو، آپ بھی یہ جذبہ پیدا کرو، آپ بھی اپنے اندر یہ ارادہ پیدا کرو، ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے، جس طرح انہوں نے دین پر عمل کیا ہم بھی دین پر عمل کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ تعلق، ایمان، عبادت، توکل، بھروسہ، تعلق، یہ کیا تھا؟ کئی پہلو سے بتایا جا سکتا ہے، کئی پہلو سے۔ عبادت گزار کیسے تھے؟ کبھی روزہ نہیں چھوڑا بلکہ نفلی روزوں کا اہتمام کیا، کبھی نماز نہیں چھوڑی بلکہ ضحیٰ اور اشراق کا، نوافل کا، سنن راتبہ کا اہتمام کیا، بلکہ تہجد کا اہتمام کیا۔ اور تہجد اتنا لمبی پڑھا کرتے تھے، اتنا لمبی قرات کیا کرتے تھے کہ قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ صحابہ اللہ کے رسول پر بڑا ایک جیسے ترس آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سوجے ہوئے، اتنی لمبی لمبی رات قیام کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا کہ ہمیں ہمت نہیں ہوتی ہم اللہ کے رسول سے عرض کریں کہ وہ رات کے تہجد میں قیام مختصر کیا کریں، آپ ہماری طرف سے کہیں کہ آپ تو معصوم ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے، جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، مقام محمود کے مالک ہیں، آپ کو اس قدر محنت کی کیا ضرورت ہے؟ مختصر آپ تہجد پڑھ لیا کریں، رکعتیں پوری کر لیا کریں، تاکہ آپ میں یہ جو تکلیف ہوتی ہے یہ نہ ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے صحابہ کی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی اور کہا کہ میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں، مجھ میں بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے مجھ میں بھی ہمت ہے، ہم سب کا یہی کہنا ہے۔ اور وہی الفاظ دہرائے، آپ اللہ کی سب سے برگزیدہ شخصیت، آپ مقام محمود کے مالک، آپ کو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام، اور آپ کی نیکیاں سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ ہیں، پھر آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنو ذرا، ہمارے نبی جن کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیے ان کی سیرت کے اس پہلو کو ذہن نشین کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ ادھر اللہ کے احسانات و انعامات کا ذکر کرتی ہو، اللہ کی مہربانیاں جو مجھ پر ہوئی ہیں، اللہ نے جو مجھے اتنا عظمت اور یہ مقام دیا ہے اس کا ذکر کرتی ہو، اور پھر افلا اکون عبدا شکورا، مجھے اس اللہ کا شکر گزار بندہ بننے سے بھی روکتی ہو۔ کیا میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں جس رب کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، جس رب نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے؟ یہ تھا اللہ کے ساتھ تعلق، تعلق تھا اللہ کے ساتھ۔ قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی یہ جو آخری رکوع ہے، آخری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ پورا آخری رکوع یہ جب اترا، بلال کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں جب صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں
آپ رونے سے آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی۔ اس سے پہلے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب یہ آیتیں اتری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر میں تھی، آپ نے کہا عائشہ آج میرا دل چاہ رہا ہے آج کی ساری رات میں اللہ کے حوالے کر دوں، میں اللہ کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی عبادت اور یاد میں گزارنا چاہتا ہوں۔ سیدہ عائشہ نے کہا میں کون ہوتی ہوں آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں رکاوٹ بننے والی؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت شروع کی، نوافل شروع کیے، میں بار بار دیکھتی تھی آپ کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں کبھی بیٹھے ہوئے غور و فکر کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ساری رات ایسی گزر گئی حتیٰ کہ اذان کا وقت ہوا اور بلال اٹھانے کے لیے آئے اور کہا اللہ کے رسول یہ آپ نے آج اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر سورۃ آل عمران کا یہ آخری رکوع اترا ہے، بڑا عظیم رکوع جس میں غور و فکر کی دعوت ہے، اللہ کی عظمت و قدرت کا بیان ہے کہ یہ کائنات، یہ سورج، یہ زمین، یہ چاند، یہ سب اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس پہ غور کرو تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کی عظمت بیٹھے اور پھر اللہ کی محبت بیٹھے اور پھر اللہ کی عبادت کا جذبہ بیٹھے۔ تو میں یہ آیتیں پڑھتا رہا اور اللہ کی عبادت کرتا رہا اور اذکار کرتا رہا اور تمہیں بھی کہتا ہوں ویل ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جو ان آیتوں کو پڑھے اور پھر ان پر غور نہ کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کے ساتھ بڑی عظیم حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں حبب الی من دنیاکم المرأة والطیب وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میں بھی بشر اور انسان ہوں، بشر اور انسان ہونے کے ناطے جس طرح تمہیں خوشبو پسند ہے، تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ ایک تعلق اور لگاؤ ہے اور فرحت اور سکون محسوس کرتے ہو، مجھے بھی خوشبو پسند ہے، میں بھی بیویوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، ان سے وقت گزارنا مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن فرمایا سن لو خوشبو کی اہمیت اپنی جگہ، بیوی سے محبت اور تعلق اپنی جگہ، لیکن قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بیویوں کے ساتھ محبت میں ہے اور نہ ہی خوشبو لگانے میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے میں، رکوع کرنے میں ہے، قیام کرنے میں، نماز پڑھنے میں ہے۔ آپ بھی سوچو، میں ہی غور کروں ہمارا نماز سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کے رسول کی تو کیفیت یہ تھی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں گھر میں ہوتے ہمارے ساتھ یا اپنی کسی بھی بیوی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے، اچانک اذان ہوتی، بس اذان ہوتی ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے، نماز کی تیاری شروع کر دیتے اور پھر ایسا ہوتا کأنہ لا یعرفنا، جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ تہجد گزاری، اللہ پہ توکل کیسا تھا، اللہ پہ بھروسہ کیسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک صحابی کہتے ہیں جنگ میں ہم کہیں جا رہے تھے، پڑاؤ کیا رات اور پھر دن میں کہیں پڑاؤ کیا، دن کے پڑاؤ کی بات بتا رہے ہیں، گرمی کا موسم تھا، ایک سایہ دار درخت ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا، آپ کو کہا آپ یہاں آرام کریں، ہم دور دور جا کے درختوں کے نیچے بیٹھ گئے، سو گئے تاکہ اللہ کے رسول کے آرام میں ہماری باتوں سے یا ہمارے چلنے پھرنے سے خلل نہ ہو، آپ کو آرام حاصل ہو جائے۔ پھر ہوا یہ کہ کسی قریبی دشمن طاق میں تھا، اس نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا ہیں، باقی صحابہ دور ہیں، وہ چھپتا چھپاتا آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار وہاں پر رکھی ہوئی تھی، لٹکی ہوئی تھی، اس تلوار کو اٹھایا، اس کو نیام سے نکالا اور سونت کے یوں تلوار ننگی لے کے کھڑا ہو گیا اور چیخ کر بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کو میرے ہاتھ سے اب کون بچائے گا؟ مانا اب آپ کا وقت آخر آ چکا ہے، آج میں نعوذ باللہ آپ کا کباب تمام کر کے جاؤں گا، آج آپ کو میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، کون بچائے گا آپ کو میرے ہاتھ سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور بے ساختہ کہا اللہ مجھے تمہارے شر سے اللہ بچائے گا۔
یہ اللہ پہ توکل، یہ اللہ پہ بھروسہ، اور پھر لفظ اللہ زبان سے کیا نکلنا تھا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں بعد میں بتایا تو اس سے پتہ چلا کہ جیسی اللہ کے رسول نے کہا مجھے اللہ بچائے گا، تو اس دشمن کے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے، تلوار گر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تلوار اٹھا لی، میں نے کہا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا آپ تو بڑے خیر خواہ ہیں، بڑے ہمدرد ہیں، بڑے اچھے اخلاق و کردار کے مان ہیں، اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ خیر وہ الگ بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف کر دیا، لیکن تعلق باللہ تو دیکھیں آپ، اللہ، ہم تو عام حالات میں بھی اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی کیا نعرے لگاتا ہے، کوئی کیا نعرے لگاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں ہوں، مجھے اللہ نے کن فیکون کی قوت دی ہے، نعوذ باللہ، اللہ کل شیء قدیر بنایا ہے، نعوذ باللہ، میں تو دنیا کی مدد کرتا ہوں، اپنی مدد کیسے نہیں کروں گا؟ کچھ کہا کہ اللہ بچائے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ رسول اللہ کی سیرت دیکھنا چاہتے ہو؟ تعلق باللہ کی ایک اور جھلک دیکھو۔ تعلق باللہ کی پہلا معرکہ ہے، پہلی جنگ ہے کفار اور مسلمانوں کی، جنگ بدر۔ مسلمان 313، دشمن 1000 کے قریب۔ مسلمان اچانک ان کو جنگ کرنی پڑی، دشمن پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا ہم بہت کمزور ہیں، تھوڑے ہیں، اسلحہ نہیں ہے، دشمن تیاری کے ساتھ آیا ہے، اسلحہ ہے، اس کی تعداد 1000 ہے، حالات بہت مشکل ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جہاں مسلمان تھے دشمن کے سامنے اللہ کے رسول نظر نہیں آ رہے، ادھر ادھر دیکھا، پھر مجھے خیال آیا میں آپ کے خیمے میں جاؤں۔ خیمہ تھوڑا سا اوپر پہاڑی پہ تھا، میں چلتے چلتے خیمے میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، اللہ کے رسول نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا ہوا ہے، دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت مسلمانوں کی اس عرصے میں مشکل سے تیار کر سکا ہوں، دشمن کے ساتھ لڑائی کا موقع آ گیا ہے، یا اللہ میرے ان صحابہ کی حفاظت فرمانا، یا اللہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمانا، یا اللہ اگر یہ کام آ گئے تو پھر اور کون تیرے دین پر چلے گا، کون تیری عبادت کرے گا، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ کے رسول زاروں قطار روئے جا رہے ہیں، گڑ گڑائے جا رہے ہیں، اللہ سے مانگے جا رہے ہیں، دعائیں کیے جا رہے ہیں، اور آپ کی کملی، آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھے سے نیچے گر گئی، جو اوپر چادر پہنی جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق کچھ دیر کھڑے رہے، کیسے جرأت کروں، کیا کہوں، کیسے اللہ کے رسول سے بات کروں؟ پھر آخرکار ان سے بھی اللہ کے رسول کی یہ کیفیت زیادہ دیر برداشت نہ ہوئی، کملی اٹھائی، آپ کے کندھے پہ رکھا، پیچھے سے چمٹ گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، آپ نے اپنے رب سے اس طرح مانگا ہے، اتنا مانگا ہے، اس طرح گڑ گڑا کے مانگا ہے کہ آپ کا رب آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، آپ کا رب آج آپ کو ناکام نہیں لوٹائے گا۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے والے، اللہ سے دعائیں کرنے والے، اللہ کا ذکر کثرت سے۔ آپ دعاؤں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ہر وقت اللہ سے دعائیں، آپ اذکار اور اوراد کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ہر وقت اللہ کا ذکر۔ گھر سے نکل رہے ہیں تو اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کا ذکر، سفر پہ جا رہے ہیں تو اللہ کا ذکر، کسی منزل پہ پڑاؤ کیا تو اللہ کا ذکر، سواری پہ بیٹھ رہے ہیں تو اللہ کا ذکر، کھا رہے ہیں تو اللہ کا ذکر، کھانے سے فارغ ہوئے تو اللہ کا ذکر، کپڑا پہن رہے ہیں تو اللہ کا ذکر۔ کوئی ایسا زندگی کا مرحلہ ہی نہیں ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، کبھی اللہ کی حمد ثنا اور تعریفیں نہ کی ہوں۔ اللہ کی تعریفیں، اللہ کی تعریفیں، اللہ کی تعریفیں، اللہ کے اذکار، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اور اپنے آپ کو کس طرح اللہ کا عاجز بندہ، اللہ کا عاجز بندہ بنا کے پیش کرتے تھے۔ مسلم احمد کی دعا ہے
اور مشکلات کے موقع پہ اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به أحدا من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ذرا ترجمہ سنو اور اپنے پیارے نبی کی اللہ کے حضور دعا کا طریقہ، عاجزی، انکساری، تضرع دیکھو. تعلق باللہ کی عظیم جھلک ہے. اللہم انی عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں. وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں. وابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک، یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے کنٹرول میں ہے. ماضٍ فی حکموں کا، یا اللہ مجھ پر تیرا ہی حکم چلتا ہے. عدل فی قضاؤ کا، یا اللہ میرے بارے میں تیرے جو فیصلے ہیں، تیری جو تقدیر ہے، تیری جو چاہت اور ارادہ ہے وہ مبنی بر عدل اور انصاف ہے. یا اللہ میں تجھ سے تیرے تمام ناموں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں. وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے، وہ نام جو تو نے اپنے نبیوں کو سکھائے، وہ نام جو تو نے اپنے پاس محفوظ کر رکھے ہیں اور کسی کو نہیں بتائے. تیرے سارے ناموں کا یا اللہ تجھے واسطہ دے کے تجھ سے عرض کرتا ہوں اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے اور میرے دل کا نور بنا دے، میرے غموں کا مداوع بنا دے. یہ عاجزی، یہ انکساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تعلق باللہ ہے، یہ تعلق باللہ ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو ہم نے دیکھا، بلکہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک رات میں اٹھی، دیکھا بستر پہ اللہ کے رسول نہیں ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کہاں چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اندھیرا تھا، اندھیرا میں نیچے اتری تو ٹولا، اچانک میرا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدموں پہ پڑا جو کھڑے ہوئے تھے. باقی جسم سجدے میں تھا، پاؤں زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں، زمین پہ گڑے ہوئے ہیں اور آپ سجدے میں ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں. وہ دعا بھی بڑی عظیم دعا تھی. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ میں تیری رضا کے واسطے سے تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں. یا اللہ تیری معافی کی جو صفت ہے اس کے واسطے سے تیری پکڑ سے پناہ چاہتا ہوں. یا اللہ میں تیرے غضب سے تیری ذات کی پناہ میں آتا ہوں. یہ دعا کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اشرف الخلائق ہیں، اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، نیک ترین بندے ہیں. اللہ نے رحمتوں برکتوں کی بارشیں کر دی، جنت کے وعدے کر دیے، لیکن تعلق باللہ تو دیکھیں پھر بھی اللہ سے معافیاں، پھر بھی اللہ کو واسطے. یا اللہ میری گرفت نہ کرنا، یا اللہ میرا محاسبہ نہ کرنا، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جانا، یا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جانا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ دعا کر رہے تھے اور اس وقت آپ کے جسم سے رونے کی آواز ایسی محسوس ہو رہی تھی جیسے ہنڈیا پر، چولہے پر ہنڈیا ہو، اس ہنڈیا میں کوئی چیز پک رہی ہو، پانی ہو اور وہ جوش سے ابل رہا ہو جس طرح وہ پانی ابلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اس طرح رونے کی آواز آ رہی تھی. یہ تعلق باللہ ہے. ہم کہاں ہیں؟ ہمارا تو ان ساری باتوں سے دور 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 تک بھی واسطہ نہیں ہے، تو کیسے اٹھتی ہے ہم؟ آؤ اللہ کے ساتھ اپنا سچا تعلق قائم کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں کم سے کم جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، جو حقوق اللہ ہیں، جو حقوق العباد ہیں، اللہ کے بندوں ان کو تو ادا کرو. کم سے کم گناہ سے تو بچو، فسق و فجور سے تو بچو، ان سے تو کم سے کم بچو. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نفلی عبادات کا اہتمام نہیں کر سکتے تو کم سے کم فرائض اور واجبات کا تو معاملہ کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا خوبی بتاؤں.
کیا کیا معاملات بتاؤں؟ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی کیفیت کیا تھی؟ صحابی کہتے ہیں ما رد سائلا قط، کبھی بھی پوری زندگی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سائل آیا ہو اور اس نے اللہ کے نام کے ساتھ سوال کیا ہو، اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دیجئے، میں مشکل میں ہوں، اللہ کے لیے میری مدد کیجئے، اور اللہ کے رسول نے اس کو واپس بھیج دیا ہو۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ بلکہ صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا، کوئی سائل ہوتا، کوئی شخص آ جاتا، اس کی مہمانی کرنی ہوتی، اللہ کے رسول اسے اپنا مہمان سمجھتے، گھر سے کھلاتے، گھر سے پلاتے، کبھی گھر لے جاتے، کبھی گھر سے منگوا کے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا کہ میرا مہمان ہے، میرے پاس آج اس کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن تم میں سے کوئی میرے اس مہمان کو لے جائے۔ مہمان کو نہیں کہا تمہارے لیے کچھ نہیں، بلکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ادھار لے کے، کسی سے قرض لے کے ان سائلین کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سائلین کو رد نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کان اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی تھے، اور ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت دیکھنے کے قابل ہوتی تھی۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ ماہ رمضان میں، کیونکہ اللہ کے رسول کے پاس جبرائیل آتے تھے، اللہ کا خاص نمائندہ ہر رات ہر دن آتا تھا۔ اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے اس عزت پر، اللہ کے ساتھ اس تعلق پر کہ اللہ کا نمائندہ میرے پاس آ رہا ہے، اس سعادت پر اتنا خوش ہوتے کہ نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے، تراویح تو پڑھتے ہی پڑھتے، قرآن کی تلاوت تو کرتے ہی کرتے، ذکر تو کرتے ہی کرتے، ساتھ میں جو مال ہوتا اسے خوب خرچ کرتے، خوب اس کو انفاق کرتے، حتیٰ کہ سب کچھ لٹا دیتے، کأنہ ریح مرسلہ، ایسے ہو جاتے جیسے تیز آندھی ہو، تیز آندھی سب کچھ لٹا کے لے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے ہم اس طرح سخاوت نہیں کر سکتے، لیکن اپنے پیارے نبی کی اس سیرت کے اس پہلو کو بھی اپناؤ، سخاوت کا اہتمام کرو۔ کم سے کم جو تمہارے اپنے علاقے میں، رشتہ داروں میں، گاؤں میں، پڑوس میں کوئی مسکین ہے، کوئی معذور ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، ان کی مدد کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عظیم تھی، عظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پورے دین کا آئینہ دار تھی، پوری شریعت کا آئینہ دار تھی۔ آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں، جو جو چیز تمہیں قرآن سے ملے گی، پھر آپ حدیث کا مطالعہ کریں، پھر آپ سیرت کا مطالعہ کریں، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی چلی جائیں گی۔ آپ کی سیرت کا پہلو کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی توحید، ایک اللہ کو سجدہ کیا، اسی کو رکوع کیا، اسی کے لیے قربانیاں کی، اسی سے دعائیں کی، اسی سے امیدیں وابستہ کی، اسی سے ڈرے۔ یہ توحید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیکر تھے۔ آپ کہتے ہیں نا توحید، آؤ توحید کا پیغام اللہ کے رسول نے دیا، اور توحید پر عمل اللہ کے رسول نے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ وہی اسی چیز کا نام توحید ہے۔ تو پھر بتاؤ اللہ کے رسول نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ تو توحید کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا۔ کس کو سجدہ کیا؟ اللہ کو سجدہ کیا۔ توحید کیا ہے؟ صرف اللہ کو سجدہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے نام پہ قربانی کی، صدقات و خیرات کی ہے؟ صرف اللہ کے نام پر۔ اس توحید کے اس نقطے کو سمجھو۔ بلکہ ایک موقع پہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں شام کے علاقے میں گیا ہوں، رومی بادشاہوں کو دیکھا ہے، کچھ اجمی بادشاہوں کو دیکھا ہے، ان کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے ان کی رعایا اپنے بادشاہوں کو تعظیماً سجدے کرتی ہے۔ جب بادشاہ مجلس میں آتا ہے سب سجدے میں گر جاتے ہیں، اور بادشاہ جب مجلس میں اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جو آتا ہے وہ آ کر پہلے سجدہ کرتا ہے پھر بیٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی عزت تو ان دنیا کے بادشاہوں سے بہت بڑھ کر ہے، بہت اونچی ہے، بہت بڑی ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ آپ ہمیں اجازت دیں۔ ایک تو صحابہ کا طرز عمل دیکھیں،
یہ نہیں کہ ایک چیز ان کو اچھی لگی انہوں نے کہا ہم بھی کریں، آتی انہوں نے سجدہ کرنا شروع کر دیا ہو، نہیں، وہ جانتے تھے کہ دین کے معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ یہی صحابہ کا منہج تھا، اور یہ صحابہ کا رسول اللہ کے ساتھ تعلق تھا کہ یا تو اللہ کے رسول کو کوئی کام کرتے دیکھتے ویسا کرتے، یا اللہ کے رسول کے حکم جاری کرتے ویسا کرتے، اور اگر ان کو خود کوئی سوال کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اپنی مرضی نہیں چلاتے تھے، آ کے پوچھتے تھے۔ تو آ کے پوچھا ہم آپ کو سجدہ کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا دو قسم کی روایتیں ملتی ہیں، ایک میں یہ فرمایا اچھا یہ بتاؤ میری وفات کے بعد اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو تو کیا وہاں میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ کیسے سجدہ کروں گا، آپ تو وفات پا چکے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری وفات کے بعد میری قبر پہ سجدہ نہیں کرو گے اور نہیں کرنا چاہیے، ناجائز حرام اور شرک ہے، تو پھر میری زندگی میں بھی مجھے آ کے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، حرام اور شرک ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا سجدہ تک اپنے آپ کو نہیں کروایا، بلکہ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو قطعاً ناپسند کرتے تھے کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ایسے کھڑا ہو جائے جیسے اجمیوں کے لوگ رعایا مجلس کے اندر اپنے بادشاہوں کو جب دیکھتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب تک ان کا بادشاہ بیٹھتا نہیں، یہ بیٹھنے کا حکم نہیں دیتا، وہ بیٹھتے نہیں ہیں، یہ کھڑے ہو کر اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعظیم کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے، اس طرح کے قیام کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کہ یہ تو اللہ کا حق ہے، یہ رکوع یہ سجدہ یہ قربانی اللہ کا حق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہ اللہ کے ساتھ عظیم تعلق پر قائم تھی، اللہ سے محبت پر قائم تھی۔ اللہ سے محبت کیا تھی؟ ایک مرتبہ اچانک بارش شروع ہو گئی، اللہ اکبر، بارش شروع ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے قریب آئے، اپنی اس بازو سے اپنی چادر کو یا قمیص کو تھوڑا پیچھے کیا، جبے کو پیچھے کیا، اس طرح کر کے اپنے پاؤں کو ننگا کیا یوں، اور اس طرح کر کے بارش کے آگے اپنا ہاتھ کر دیا، اور کیا فرمایا انہو حدیث احد بربہ، یہ میرے رب کی طرف سے نئی آئی ہے۔ اس بارش محبت کی جو نئی برسی ہے اللہ نے برسائی ہے، کس قدر اللہ سے محبت تھی، کس قدر اللہ سے محبت تھی۔ تو اس لیے اپنے پیارے نبی کی سیرت طیبہ کو اپناؤ، اللہ کے ساتھ سچا اور صحیح تعلق قائم کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا مقام دیا ہے؟ ایک مقام یہ بھی دیا ہے، ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرو، اور دوسرا یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرو۔ آپ کا طریقہ اتنا اعلیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الہدی ہدی محمد، سب سے بہترین طریقہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور ساتھ میں پھر فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے اس کا وہ عمل مردود ہے، اس عمل کی اللہ کے یہاں کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو اپنے نبی کے عمل، اپنے نبی کی سیرت، اپنے نبی کا عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اب میں صرف وہ عمل اور وہ طریقہ پسند کروں گا جو میرے نبی نے کیا اور جس طریقے کو میرے نبی نے اختیار کیا۔ یہ تو تعلق باللہ کی باتیں تھیں، یہ تو عبادت کی باتیں تھیں، یہ تو اذکار کی باتیں تھیں۔ ماہ رمضان آتا، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اسی طریقے سے تہجد کا اہتمام جسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح پڑھائی، ایک دن ایسا ہوا اتنا لمبی تراویح پڑھائی، اتنا لمبی تراویح پڑھائی، اتنا لمبی تراویح پڑھائی کہ ہمیں سحری کے فوت ہونے کا خطرہ لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم سے سحری فوت ہو جائے۔
اللہ کے رسول نے بالکل فجر صادق کے قریب تہجد چھوڑا اور پھر جلدی سے ہم نے سحری کی. یہ تعلق باللہ تھا. اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. یہ تو تعلق باللہ کی باتیں ہیں. ذرا معاشرتی طور پر یہ تھوڑی سی باتیں سن لیں. اللہ کے رسول کا معاشرتی طور پر رویہ کیسا تھا, آپ کا اخلاق کیسا تھا, لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے, لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا. اللہ تعالیٰ نے گواہی دی قرآن کے اندر, اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. یہ اللہ نے گواہی دی ہے. جس کی گواہی اللہ دے ان کا اخلاق کتنا اچھا ہوگا. صحابہ کہتے ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشاً ولا متفحشاً ولل بذی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فحش گوئی نہیں کرتے تھے, کبھی گالی گلوچ نہیں کرتے تھے, کبھی بیہودہ بات زبان سے نہیں نکالتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کہتے تھے حیا پر مبنی ہوتی تھی, حق اور سچ پر مبنی ہوتی تھی. آپ کی زبان سے کبھی بیہودہ بات نہیں نکلی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نے کبھی غیر محرم عورت کے ہاتھوں کو نہیں چھوا. عورتیں بیعت لینے کے لیے آتی تھیں, اسلام قبول کرنے کے لیے آتی تھیں. یہ رواج تھا جو اسلام قبول کرنے آتا وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہتا میں اسلام قبول کرتا ہوں. لیکن عورتیں جب آتی آپ فرماتے تم زبان سے اقرار کر دو, تمہارا زبان سے اقرار ہی میرے لیے کافی ہے تمہارے اسلام کے لیے. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی نامحرم عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور شریعت پر عمل تھا. اخلاق اور رویہ کیسا تھا آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس قدر اخلاق اعلیٰ تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ. ایک دیہاتی کو پتہ چلا اللہ کے رسول نے کچھ مال غنیمت تقسیم کی ہے, میں بھی جاؤں لے کر آؤں. وہ آیا, اللہ کے رسول راستے میں ملے, صحابہ ساتھ تھے. دیہاتی تھا, اتنا زیادہ ادب آداب نہیں جانتا تھا. پیچھے سے آیا, اپنی چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈالی, چادر کو بل دیا, کھینچا. اللہ کے رسول گرتے گرتے بچے, آپ کی گردن پر چادر کے نشان پڑ گئے. پلٹ کے دیکھا تو اس دیہاتی نے کہا اللہ نے جو آپ کو مال غنیمت دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دیں, مجھے ابھی تک نہیں ملا. اللہ کے رسول نے پلٹ کے دیکھا, اس کے اس رویے اور اس کی اس بات پر غصے نہیں ہوئے, ناراض نہیں ہوئے, بلکہ مسکرا دیے اور صحابہ کو کہا جاؤ جا کر مال غنیمت میں سے اسے دے. تو اللہ کے رسول اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک بہترین شوہر تھے. چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا جب اللہ کے رسول گھر میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کا رویہ, طرز عمل, معاملہ کیا ہوتا ہے؟ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یکون فی محنت اہلہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور انکساری کا اس قدر پیکر تھے. گھر میں بیویاں تھیں, باہر خدام تھے, نوکر چاکر تھے, خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہوتے تھے. لیکن صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت سارے کام خود کر لیا کرتے تھے. کپڑا پھٹ جاتا خود سی لیتے, جوتی پھٹ جاتی خود سی لیتے. کبھی دودھ کی ضرورت ہوتی تو اللہ کے رسول گھر میں موجود بکری کا یا دوسرا جو جانور ہے اس کا دودھ خود دھو لیتے تھے. اس قدر عاجزی اور انکساری کا پیکر تھے. اس طرح اللہ کے رسول نے دعوتی میدانوں میں امت کے ساتھ خیر خواہ کی, جہادی میدانوں میں دین کا دفاع کیا, دعوت و جہاد کے میدانوں میں اپنی زندگی گزار دی, امت کے لیے اپنی زندگی گزار دی. دین پہنچایا, دین زبان سے پہنچایا, عمل سے پہنچایا, کردار سے پہنچایا. اور جاتے جاتے دو حدیثیں بیان کر کے چلے گئے. نمبر 1, ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء, لوگوں میں تمہیں روشن شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں, واضح دین دے کے جا رہا ہوں. اس میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. اس سے پھرنا نہیں, پھر جاؤ گے تو ہلاک کو برباد ہو جاؤ گے. جاتے جاتے کہے گئے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما, لوگوں دین پہنچا کے, سمجھا کے, بتا کے, عمل کر کے, عمل کرا کے جا رہا ہوں. اب اس پورے دین کو دو چیزوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب کی صورت میں, اپنی حدیث کی صورت میں. اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے.
جاتے جاتے مرض الموت کے اندر کیا نصیحت کر رہے ہیں، امت کو کیا ہدایت کر رہے ہیں، امت کو سمجھاتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری قبر کو پوجا گاہ نہ بنانا۔ جاتے جاتے امت کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنا انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، خبردار میری اور امت کے دیگر نیک لوگوں کی قبروں کو کبھی سجدہ گاہ نہ بنانا۔ جاتے جاتے کیا کہہ رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، اور اپنے نوکروں چوکروں اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی چند جھلکیاں تھیں اور کچھ اہمیت تھی۔ ہم سب امتی ہیں، امتی ہونے پر فخر ہیں، پر سچے امتی بننے اور سچا امتی بننا یہ ہے اپنے پیارے نبی کے سچے غلام بنے، پیروکار بنے، اپنے پیارے نبی کو ہی اپنا امام، اپنا مقتدا، اپنا مرشد، اپنا پیشوا، اپنا رہبر، اپنا رہنما سمجھیں۔ باقی سب اس حد تک پیشوا اور رہنما ہیں، رہبر اور مرشد ہیں کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ کریں گے، آپ کے فرمان سے آگاہ کریں گے، آپ کی سنت سے آگاہ کریں گے، وگرنہ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں۔ یہ سچا اور کھرا منہج ہے، یہ پیغام ہے۔ اگر نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر نبی کے دامن کو پکڑو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جنت میں جانے کا گر ارادہ ہے تمامی کا تو پہن لو گلے میں کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت احادیث میں صحابہ نے نقل کر دی، محدثین نے جمع کر دی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔